وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم کیا، انسان، حیوان، چرند پرند۔ وہ جو ایک حصہ تھا اس کے آگے کھرب حصے ہوئے اور چھوٹا چھوٹا ذرہ ہر کسی کو ملا۔ اس چھوٹے ذرے کی وجہ سے آج جتنی محبتیں جانداروں میں نظر آتی ہیں وہ اس کی وجہ سے، ماں باپ اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، شاگرد استاد کی محبت، یہ سب محبتیں وہ جو ایک حصہ تھا اور اس کے آگے کھرب حصے بنے، ان میں سے تھوڑا سا حصہ جو ملا ہمیں، یہ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ ان محبتوں میں آپ جانوروں میں بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مرغی ننھی سی جان ہے لیکن اپنے بچوں کو اس طرح پروں میں رکھتی ہے کہ اگر کہیں سے بلی آئے تو بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرغی جانتی ہے میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ میرے جیتے جاگتے میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، میری لاش سے گزر کے آئے گی، پہلے مجھے مارے گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گی۔ تو ایک ننھی سی جان ہے وہ بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے دیہات سے، انہوں نے راستے میں ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں چڑیا کے خوبصورت پرندے تھے، اچھے کلرفل پرندے تھے، انہیں اچھے لگے، انہوں نے اٹھا لیے۔ جو ان بچوں کی ماں تھی وہ کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب آگے بڑھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا بھی آ گئی، اس نے اپنے گھونسلے کو خالی دیکھا تو وہ بہت غم لگا کہ میرے بچے کہاں گئے۔ اب وہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے چلی تو اس نے اس صحابی کے ہاتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ لیے۔ کچھ دیر تو وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی اور آوازیں دیتی رہی، یہ صحابی سمجھے نہیں۔ پھر وہ آ کے چڑیا ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ گئی، اب جب کندھے کے اوپر بیٹھ گئی تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ صحابہ کرام کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ نبی علیہ السلام کو ضرور بتایا کرتے تھے اور اس بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پورا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ماں تھی، جب بچوں سے جدا ہو گئی تو یہ اس وقت بہت پریشان تھی، بچوں کو اس نے ڈھونڈا، تمہارے ہاتھ میں پایا تو تمہارے سر پہ چکر لگاتی رہی اور تمہیں آواز دے کر یہ کہتی رہی کہ مجھے بچوں سے جدا نہ کرو، میں ماں ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ تم نے اس کی بات کو نہیں سمجھا تو اس نے خود گرفتاری پیش کر دی کہ میں گرفتار تو ہو جاؤں گی مگر بچوں کے تو ساتھ رہوں گی نا۔ تو ایک چھوٹی سی ماں ہے، چڑیا ہے، وہ آزادی پر گرفتاری کو جو ہے پریفر کرتی ہے کہ چلو میں بچوں کے تو ساتھ رہوں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ جاؤ اور ماں اور بچے سب کو جا کے اسی گھونسلے میں واپس چھوڑو۔ تو ایک ننھی سی جان ہے، اس کو بچوں سے اتنا پیار ہے، انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ انسانوں میں ماں کی محبت ایک انوکھی چیز ہے، بہت انوکھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیمیت کا نمونہ دکھا دیا دنیا میں۔ میرے بندو، تم میری رحیمیت کی صفت کو دیکھنا چاہو، ماں کی محبت پہ غور کرو۔ ماں کو اولاد سے کتنی محبت قربان جاتی ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے لیکن بچے کے لیے قربان ہو رہی ہوتی ہے۔
ایک محبت ہے اس کے دل میں، 24 گھنٹے کی اس کی ملازمہ ہے محبت کی وجہ سے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، وہ دیہات سے شہر کی طرف آ رہی تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے، تقریباً ایک عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کی شان کہ وہ جنگل میں سے گزر رہی تھیں، ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تو عورتیں ڈر کے بھاگیں، ایک ماں کے ہاتھ سے اس کا بچہ گر گیا تو بھیڑیے نے اس بچے کو اٹھا لیا، لے کے بھاگ گیا۔ اب تھوڑی دیر تو وہ روتی رہی، لیکن پھر اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے دوسری عورت کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے یہ میرا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چلو مجھے اس طرح سے یہ بچہ مل جائے گا۔ اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی میرا بچہ ہے۔ تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا چونکہ دیہات کی دور کی آئی ہوئی تھی۔ مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، اور بچہ بیبی چونکہ چھوٹا تھا، بیبی ماں کو اتنا نہیں پہچانتا تھا کہ وہ بتائے بولے۔ تو اب مسئلہ بن گیا کہ بھئی تصدیق کیسے ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ کیا؟ انہوں نے ایک چھری منگائی، تیز چھری منگا کے ساتھ رکھ لی اور کہا کہ اس بچے کو یہاں لٹاؤ، میں بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا ٹکڑا ایک کو دے دوں گا، آدھا ٹکڑا دوسرے کو دے دوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو جو اصل ماں تھی نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگی حضرت میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرے، اسی عورت کو دے دے، یہ اس کے پاس رہے گا، میں دیکھ تو سکوں گی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو اس کی فہم عطا فرما دی، انہوں نے پہچان لیا کہ اصل ماں کون ہے۔ ماں کا دل اولاد کی وجہ سے کتنا تڑپتا ہے کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی اور اس کے پاس 2 بچے تھے۔ اس نے کہا جی میں بہت وقت سے بھوکی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس ماں نے ایک کھجور اپنے ایک بچے کو دے دی اور دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور خود نہیں کھائی، ان کو دیکھتی رہی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اس نے تیسری کھجور کے پھر 2 حصے کیے، آدھا ایک کو دے دیا، آدھا دوسرے کو دے دیا، یعنی تینوں کھجوریں بچوں کو کھلا دی، خود نہیں کھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ماں کی ممتا ہے، لوگ کھا کے خوش ہوتے ہیں، ماں بچوں کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کا دل بچوں کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ماں۔ وہ کہے گی اولاد بگڑ گئی، ان کا نصیب تھا، میں کیا کروں، میں تو ماں ہوں۔ بروں سے محبت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ باپ بھی کہہ دیتا ہے بیٹے کو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تم بگڑ گئے ہو، تم سدھر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ ماں کبھی نہیں کہتی۔ ماں کیسے کہ اس کی تو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہمارے شہر سے قریب ایک دیہات میں واقعہ تھا، پیش آیا کہ ایک میاں بیوی تھے، اللہ نے ان کو شادی کے 15-20 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا دیا۔ وہ بچہ ماشاءاللہ نیک تھا، اچھا تھا، پڑھاکو تھا، عقلمند تھا، وہ لکھ پڑھ کر انجینئر بن گیا۔ اس نے اپلائی کیا تو اس کو واپڈا میں جاب مل گئی، شہر میں گاڑی بھی تھی، کوٹھی بھی مل گئی، اچھی تنخواہ بھی مل گئی، عزت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس نے ماں باپ کو کہا
کہ جی آپ چلے میرے ساتھ شہر میں، میرے ساتھ کوٹھی میں رہیں۔ ان کا ہم دیہات میں رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں سارے، ہم یہاں سیٹ ہیں، ہم اس بڑھاپے میں آپ یہاں سے نہ لے کے جاؤ، ہم اکیلے وہاں کیا کریں گے، ہاں کبھی کبھی ملنے آ جایا کرو۔ تو لڑکا شہر میں رہنے لگا اور ماں باپ دیہات میں اپنے کچے گھر میں رہتے تھے۔ ہفتے 10 دن بعد وہ آتا تھا، مل کے جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، جاب بھی ہے، گھر بھی ہے، اب مجھے ضرورت ہے۔ اس نے ماں باپ سے بات کی۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ کا دل چاہے آپ ہمیں بتاؤ، ہم وہاں رشتہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو لڑکے نے شہر کا ایک گھرانہ تھا، نیک تھا، باعزت گھرانہ تھا، اور ان کی لڑکی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، دیندار تھی، تو اس کا رشتہ تجویز کیا۔ ماں باپ رشتہ لے کر گئے، چونکہ لڑکا بہت اچھا تھا اور اچھی جاب بھی تھی اور باعزت تھا، اچھے اخلاق والا تھا، تو لڑکی والوں نے بھی پسند کر لیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد 2-4 دن تو لڑکی دیہات میں اس کچے گھر میں رہی۔ پھر ماں باپ نے خود ہی کہا کہ بیٹا اپنی بیوی کو لے کے جاؤ شہر والے گھر میں، وہاں بجلی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، تم جا کے میاں بیوی وہاں سکون کی زندگی گزارو، لیکن کبھی کبھی آ کے ہمیں مل جائے گا۔ تو اب میاں بیوی شہر رہنے لگ گئے، ماں باپ دیہات میں رہتے ہیں۔ ہفتے بعد وہ بچہ جاتا، ماں باپ کو مل آتا۔ اس دوران ان کے 1-2 بچے بھی ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ گھر بتا کے آتا کہ میں امی کو ملنے جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، اور 2 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے لگ جاتے، انسان ہے۔ اب واپس جاتا تو بیوی جو ہے پھر وہ بولتی 2 گھنٹے کہہ کے گئے تھے، پھر آپ اتنا ٹائم لگا کے آ جاتے ہیں، میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں۔ شروع میں تو ذرا نرمی سے بات ہوتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ذرا تلخ کلامی تک پہنچنے لگ گیا، حتیٰ کہ 1-2 سال کے بعد بیوی غصہ کرتی تھی، تم جاتے کیوں ہو وہاں، اور عجیب جلی کٹی سناتی تھی، تم جاتے ہو تو بس پچھلے تو مر ہی جاتے ہیں تمہارے لیے، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں ہوتا پیچھے، تمہارا تو دل کرتا ہے بس وہیں جاؤ اور جا کے بیٹھ ہی جاؤ، آنے کو دل نہیں کرتا۔ اب یہ پریشان سینڈوچ بن گیا، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے، سمجھ نہیں آتی کروں تو کیا کروں۔ کئی دن پریشانی کے بعد اس نے اچانک ایک اخبار پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا سعودی عرب میں جاب کی ضرورت ہے، الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے۔ اس نے اپلائی کیا اور اس کو جاب مل گئی، تنخواہ بھی بڑی اچھی تھی، سہولیات بھی بہت تھی، اور مکہ مکرمہ میں جاب تھی۔ بیوی بھی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، جاب ہو جائے گی تو خامن میرے پاس ہوگا اور ہم الگ زندگی گزاریں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تمہیں اللہ نے اس پاک دیس کے اندر جاب دی ہے، تم جاؤ وہاں جاب کرو، حج کرنا، عمرے کرنا، اور ہمارے لیے دعا کرنا، اور کبھی کبھی ہماری خیر خیریت کا پتہ کرتے رہنا۔ بچے نے وعدہ کیا اور چلا گیا۔ اب جب وہاں گیا تو وہاں کی تو سہولیات ہوتی کچھ اور ہی ہیں، ہر وقت ایئر کنڈیشن جگہ، کھانے پینے کی چیزیں اعلیٰ، سہولیات ہر طرح کی۔ اب یہ میاں بیوی وہاں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ بچہ نیک تھا، عمرہ بھی کثرت سے کرتا تھا، ہر سال حج بھی کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے 13 حج کیے۔ جب 13واں حج کیا تو طواف زیارت اس نے کیا، اور طواف زیارت کر کے مطاف میں کھڑا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہنے لگا جی کہ میں یہاں 13 سال سے رہ رہا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، اور ہر سال طواف زیارت کے بعد 2-3 راتوں میں خواب دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس دفعہ 13واں حج کیا ہے اور میں نے رات پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو میں پریشان ہوں کہ میرے حج کیوں قبول نہیں ہوا۔ وہ نباز تھے، نظر رکھتے تھے، فراست رکھتے تھے، وہ پہچان گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے، والدین اکیلے ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بھی خیر خبر رکھتے، تم 13 سال سے واپس گئے ہی نہیں، صرف کبھی کبھار تھوڑے بہت خرچے کے پیسے بھیج دیتے ہو، یہ کافی نہیں ہے، جاؤ اور ماں باپ کا پتہ کرو۔ لڑکے کو بھی احساس ہوا، اس نے ٹکٹ بنوائی اور وہ گھر واپس آیا۔
اب جب اپنی بستی کے قریب آیا تو اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں باپ کس حال میں ہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، وہ سیل فون کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں بس آئے گئے لوگ ہی ایک دوسرے کی اطلاع دے دیا کرتے تھے، کوئی رکا آ جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خیر خیریت۔ یہ جب بستی کے قریب آیا نا تو اس کو ایک لڑکا ملا جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یار وہ ایک بابا جی فلاں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھئی وہ بابا جی تو 3-4 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اب ایک ان کی بیوی ہے، بس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بیمار ہے، گھر میں پڑی ہے، اور تو ان کا کوئی ہے نہیں۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا منحوس شخص ہے، کبھی ماں باپ کا پتہ کرنے آتا ہی نہیں۔ اس لڑکے کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اسی سے بات کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرے والد صاحب 3 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اب اس کے دل پہ بہت چوٹ لگی، اوہو میں تو والد صاحب کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اور پھر دل میں یہ خیال آیا کہ میری ماں تو مجھے اب بالکل معاف نہیں کرے گی، وہ تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی، وہ کہے گی دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو کہاں سے میرا بیٹا آ گیا، چلا جا یہاں سے۔ اور مجھے تو اپنی امی کو منانا ہے۔ اب یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا، میں امی کو یہ کہوں گا، میں امی کو یہ کہوں گا، میں امی کو یہ کہوں گا۔ اب یہ سوچتا سوچتا گھر کے دروازے پر جا پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ ملا ہوا ہے مگر کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چارپائی کے اوپر اس کی والدہ جو ہے لیٹی ہوئی ہے، اور وہ بوڑھی عورت تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بیمار تھی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ امی کہیں سوئی ہوئی نہ ہو، تو میں ان کو جگاتا نہیں ہوں، میں انتظار کر لوں گا، جب امی جاگے گی تو پھر میں ان کو ملوں گا، کیونکہ بغیر اطلاع کے آیا تھا نا۔ ابھی آہستہ آہستہ دبے قدموں چلتے 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 اپنی ماں کے چارپائی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تو ہاتھ اٹھا کے لیٹی ہوئی اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو اس کا خیال آیا کہ امی کیا دعا مانگ رہی ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح۔ تو جب قریب ہوا تو اس نے سنا اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی، اللہ میرا خامد تو دنیا سے فوت ہو گیا، اب میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود ہو۔ یہ سوچتا ہے امی میری شکل نہیں دیکھے گی، امی مجھے گھر سے نکال دے گی، اور ماں کی یہ حالت ہے کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، امی اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور کہتے امی میں آ گیا ہوں۔ اس کی امی چونک اٹھی، بیٹا آ گئے ہو؟ اس نے کہا آ گئے ہو؟ تو ماں نے کہا بیٹا میری آنکھوں کی بینائی کام نہیں کرتی، موتی آ گیا میری آنکھوں پہ، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی مہک کو سونگھ لوں۔ بیٹا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں، تمہارے جسم کی مہک کو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ عالم ہے۔ وہ بچہ چند دن وہاں رہا اور چند دنوں میں اس کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس نے اس کو جنازہ پڑھوایا، دفن کیا اور پھر واپس لوٹا۔ اب اگلے سال جب اس نے 14واں حج کیا تو طواف زیارت کے دوسرے دن اس نے خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا ہم نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا، پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عجیب رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہی صرف اس لیے ہے، میرے بندے اگر تم میری محبت کا اندازہ لگانا چاہو تو اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچیں ایک حصے کے کھرب خرب حصے کی محبت کا یہ عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود 99 حصے موجود ہیں، اس کی محبت کا کیا عالم ہے، بندوں سے کتنا پیار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے میں بیان ہوا تو دور حدیث کی طالبات تھیں پردے کے پیچھے، میں نے ان سے ایک کویسچن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے جلدی کون مان جاتا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا جی کہ دنیا میں سب سے جلدی ماں مان جاتی ہے، ناراض بھی ہونا
تو اس کو منانا سب سے آسان کام ہے. ذرا اس کے سامنے بات کرو، ماں فوراً مان جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، اگر ماں زیادہ غصے میں ہو تو پھر تو جلدی نہیں مانتی. وہ کہنے لگی جی میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میرا بڑا بھائی ہے، الٹے سیدھے حرکتیں کر لیتا ہے، اور ماں اس سے خفا ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے تو میرا بھائی غصے میں باہر نکل جاتا ہے. جیسے بھائی غصے میں باہر نکل جاتا ہے، ماں کو بے قراری شروع ہو جاتی ہے. میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو ماں مصلے پہ آ جاتی ہے وضو کر کے اور دعائیں مانگنا شروع کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس پہنچا دینا. کہنے لگی کہ میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ امی تم نے کیوں ڈانٹا تھا اس کو؟ امی کہتی ہوں آخر میں ماں ہوں نا، تو مجھے سمجھانا ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، اس لیے ڈانٹتی ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے دور چلا جائے. کہنے لگے کہ کھانے کا وقت آتا ہے، سب گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، امی بہانہ کر دیتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک ہوتی ہے، کھانا اس لیے نہیں کھاتی کہ مجھے کیا پتا میرے بیٹے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا. ماں کھانا نہیں کھاتی. رات آتی ہے، سب گھر والے سو جاتے ہیں، ماں نہیں سوتی. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا آئے، دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازے کے کھولنے میں دیر لگ جائے. کروٹیں بدلتی رہتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور میں بچے کا دروازہ کھولوں. اب ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہاری نرمی نے بچے کو خراب کر دیا. ماں خاوند کی بھی ڈانٹ سنتی ہے اور پھر بھی پریشان ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے. اور میرا بھائی رات کو آدھی رات کو گھر واپس آتا ہے، امی دروازہ کھولتی ہے اور میرے پاس آتی ہے، مجھے کہتی ہے بیٹی تمہارا بھائی آ گیا ہے، اس کو گرم کر کے کھانا دے دو، بھوکا ہوگا. میں کہتی ہوں امی اگر بھوک ہوتی تو مانگ لیتا، نہیں مانگا تو اس کو کوئی بھوک نہیں ہوگی. ماں کہتی ہے اچھا بیٹا پھر صبح ناشتہ جلدی دے دینا. کہنے لگی کہ میں امی کی محبت کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح بچے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، تو ماں تو بڑا جلدی مان جاتی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر ماں کو غصہ زیادہ ہے اور وہ بچے کے معافی مانگنے سے اس کو معاف نہیں کرتی کہ نہیں مجھے بہت غصہ ہے میں تمہیں نہیں معاف کرتی، تو پھر کیا؟ وہ کہنے لگی جی اگر میرا بھائی آ جائے نا اور امی کے پاس آ کے بیٹھ جائے اور امی کے پاؤں پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے، امی پلیز مجھے معاف کر دے، تو بس امی اسی وقت پگھل جاتی ہے، فوراً کہہ دیتی ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. میں نے کہا اچھا اگر غصہ زیادہ ہے اور بچے کے پاؤں پکڑنے پہ بھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا پھر بتاؤ. اس نے کہا کہ اگر معافی مانگتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھ سے آنسو آ جائے، امی اپنے دوپٹے سے اس کا آنسو صاف کرے گی اور کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. امی بیٹے کا آنسو نہیں دیکھ سکتی. پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو کہ ماں کے سامنے تو آنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، معافی مانگنی پڑے گی، آنسو بہانے پڑیں گے. ایک ایسی بھی ہستی ہے کہ جس کے سامنے زبان سے کچھ بولنا ہی نہیں پڑتا، صرف اگر بندہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے دل میں معافی مانگ لے. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الندم توبۃ، یہ جو تم نے دل میں ندامت اختیار کرنی گناہوں کے اوپر، ہم اسی کو تیری توبہ کے طور پہ قبول فرمائیں. تو اللہ کو منانے کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں بولنا پڑتا، بن بولے وہ مان جاتا ہے. تو سب سے آسان تو اللہ کو منانا ہے. اور واقعی اس کا تجربہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ خود میں نے کیا. اس وقت میں کوئی 8ویں 9ویں کلاس میں شاید پڑھتا تھا، اندازہ ہے میرا. تو میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچانا چاہیے اور نیچے دیکھنا چاہیے. تو میری ایسی عادت بن گئی تھی کہ میں بالکل یوں چلتے ہوئے نیچے زمین ہی کی طرف دیکھتا تھا، جیسے آنکھیں گڑ جاتی ہیں نا زمین میں، ایسے دیکھتا تھا. مجھے ارد گرد کی کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں سمجھ لگتی تھی کہ قریب سے کوئی عورت گزری ہے یا کوئی مرد گزرا ہے. میں ان کے جوتوں کی آواز سے پہچانتا تھا اب قریب سے عورت گزری ہے یا قریب سے مرد گزرا ہے.
ان کا کپڑا بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب جب میں اس طرح راستے میں چلتا تھا تو پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارے محلے کی وہ عورتیں جو میری والدہ کی دوست تھیں، بہنیں بنی ہوئی تھیں، وہ ایکسپیکٹ کرتی تھیں کہ میں قریب سے گزروں گا تو میں ان کو سلام کروں گا، تو میں تو نہیں کرتا تھا، مجھے کیا پتا کون گزر رہا ہے۔ تو وہ کئی دفعہ میری امی کو شکایت لگا دیتی تھی، آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام ہی نہیں کرتا۔ تو امی مجھ سے ناراض ہوتی تھی، بیٹا یہ تمہاری خالہ ہے، تم اس کو سلام کیا کرو۔ تو مجھے الجھن ہوتی تھی کہ کیوں یہ شکایتیں لگاتی ہیں امی کے سامنے اور مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، صبح کے وقت امی ناشتہ بنا رہی تھی اور میں بیٹھا پڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں، ایک اس طرح کی خالہ آئی اور اس نے آ کے امی سے بات چیت کی۔ میں پوچھنے کے لیے باہر نکلا، امی ناشتہ تیار ہے، میں کر لوں یا میں ابھی تھوڑی دیر اور پڑھ لوں؟ تو اس دوران جب اس خالہ نے مجھے دیکھا تو اس نے فوراً شکایت لگائی، کل تمہارا بیٹا فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے تو مجھے سلام ہی نہ کیا، یہ تو ہمیں خالہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو اب امی نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ بھئی خالہ ہو تو اس کو سلام کیا کرو۔ مجھے غصہ آیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں گزری تھی یا نہیں گزری تھی اور میں نے شکایت لگا دی، اور عمر بھی ایسی تھی، غصے والی لاؤبالی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی۔ 8ویں 9ویں کلاس میں تو بچہ بہت ہی زیادہ یعنی کچے ذہن کا بچہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی ان سے یہ پوچھیں کیا میں نے ان کی طرف دیکھا تھا؟ تو وہ خالہ خود ہی کہنے لگی ہاں اس کی تو بالکل نیچے نگاہیں تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون قریب سے گزر رہا ہے۔ میں نے کہا جب مجھے پتہ ہی نہیں کون قریب سے گزر رہا ہے تو میں کیوں سلام کرتا، مجھے کیا پتہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو امی مطمئن ہو گئی۔ اتنے میں پھر مجھے اور غصہ آیا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے خالائیں اٹھ کے آ جاتی ہیں اور آ کے میری شکایتیں لگا دیتی ہیں امی کو۔ اچھا یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھ سے آنسو آ گیا، چونکہ میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میری شکایت لگی ہے۔ بچہ اس عمر میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے کہ کیوں اس کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہا ہے۔ اب میری آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہوا میری والدہ نے دیکھ لیا۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور اب میری پڑھنے کی کیفیت نہیں تھی چونکہ غصہ طبیعت میں آ گیا تھا۔ تو میں آیا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا جیسے کوئی سو جاتا ہے۔ امی نے خالہ کو رخصت کیا اور چولہا کو بند کیا، اور امی واپس میرے پاس کمرے میں آئی کہ کہیں یہ جا کے وہاں زیادہ نہ رو رہا ہو، میں اس کو جا کے چپ کرواتی ہوں۔ اب غلطی بھی میری ہے اور امی مجھے چپ کروانے کے لیے آئی ہے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئی تو میں لیٹا ہوا تھا، اگرچہ نیند تو نہیں تھی لیکن میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ میں اسی طرح آنکھیں بند کر کے بے حس حرکت پڑا رہا۔ امی مجھے دعائیں دے رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے عزت دے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے کامیاب کرے، بڑی دعائیں دے رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب بیٹا آیا ہے اور آ کے سو گیا ہے۔ اب وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، محبت کے اظہار کی خاطر چند مرتبہ اس نے دعا دی، اور دعا دے کے جاتے ہوئے امی نے میرے پاؤں کو بوسہ دیا۔ جب پاؤں کو بوسہ دیا تو میرے تو پورے جسم میں جیسے ایک لہر دوڑ جاتی ہے نا کہ امی آپ پاؤں کو بوسہ دیں۔ امی تو چلی گئی، میں کچھ دیر بہت رویا۔ اللہ غلطی بھی میری ہے، مگر اس ماں کے دل میں کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے کہ میری آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کے یہ مجھے منانے کے لیے آئی اور ماں ہو کے پاؤں کو، بیٹے کے پاؤں کو بوسہ دے رہی ہے۔ اللہ آپ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں، آپ بندے پر کتنے رحیم اور کتنے کریم ہوں گے۔ اور کوئی بندہ اگر آپ کے دروازے سے جاتا ہوگا تو اللہ آپ کو کتنا اس کو منانے کی فکر ہوتی ہوگی۔ اور واقعی سچی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر جائے تو شہنشاہیت کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگواتے کہ دفع ہو یہاں سے، آج کے بعد یہ در تمہارے لیے نہیں کھلے گا، میں اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہوں، اور میرے نمک حرام بندے چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ حق تو یہ تھا، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ بندہ روٹ کے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کے در کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ کیوں تو دوسری طرف جاتا ہے، نفس اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے؟
آؤ اپنے رب کی طرف بندو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ کی رحمت اس چیز کو ہمیشہ پسند کرتی ہے کہ میرے جو بگڑے ہوئے بندے ہیں وہ میرے در پہ واپس آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کی زندگی کو اختیار کریں۔ بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا بگڑے بندے کا انتظار اللہ رب العزت فرمایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہے، ہم اس کی رحمت پہ قربان جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو درست کریں اور اللہ کی عبادت والی زندگی کو گزاریں۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس در کو پکڑے رکھیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، میں بہت حیران ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، گلی میں سے ایک دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے سے بہت خفا ہے اور غصے میں اس کو تھپڑ لگا رہی ہے اور دھکا دے رہی ہے، اور اس نے کہا کہ اچھا اگر تو میری بات نہیں مانتا نا تو چلا جائے اس گھر سے، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماں نے جو اس کو دھکا دیا، چھوٹا بچہ تھا، وہ دروازے کے باہر آیا اور وہاں رونے لگ گیا۔ ماں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا، کہنے لگے کہ میں دیکھتا رہا کہ بھئی یہ کیا بنتا ہے۔ وہ بچہ تھوڑی دیر تو روتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے گلی کے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 جب وہ گلی کے موڑ پر آیا تو وہاں کھڑا ہو گیا، جیسے ڈبل مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر وہ واپس آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگا اور گھر کے دروازے پر پہنچ کے وہیں دروازے کے اوپر جا کر بیٹھا، تھکا ہوا تھا، رو بھی رہا تھا، اس کو نیند آئی، وہیں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بچہ ابھی دروازے ہی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ماں پھر غصے ہونے لگی، جاتے کیوں نہیں جب تمہیں کہا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم میری بات نہیں مانتے تو پھر کیوں یہاں ہو، جاؤ۔ جب ماں نے دوبارہ ڈانٹا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور بچہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا امی جب آپ نے پہلے مجھے ڈانٹ کے گھر سے باہر نکالا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور امی میں گلی کے نکڑ تک پہنچ گیا تھا، میں نے سوچا تھا میں کہیں مزدوری کر لوں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، کوئی مجھے رہنے کو جگہ دے دے گا، امی میں نے سوچا تھا مجھے ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کے امی میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہارے میں تب بھی تمہارا بیٹا ہوں، تو پاس رکھے تب بھی تمہارا بیٹا ہوں۔ جب بیٹے نے یہ کہا ماں کی محبت جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا، میرا بیٹا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں دے سکتی ہوں تجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، آؤ میرے گھر میں زندگی گزارو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی یہی معاملہ ہے، جب بندہ اس کے دروازے پہ آتا ہے، اے اللہ جتنی رحمت آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، اور جو مجھے رحمت کا معاملہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد دعا کا، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اتنی دعا کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں مغفرت کر دیں تو آپ کو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے صدقہ دے دیں تو آپ کے سوا کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا؟ واقعی اللہ کے سوا کوئی دوسرا رحم کرنے والا نہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ساری زندگی اپنے در کے اوپر جمے رہنے کی، لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی ممتا واقعی انسان کو بڑھاپے تک یاد رہتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ماں ساری زندگی بچے کی خدمت کرتی رہتی ہے، جب بچہ ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کو اپنے پاس بلا لیا کرتی ہے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب بیت ہونا چاہتے ہیں
جو قریب ہیں وہ پکڑ لیں، جو دور ہیں وہ بس کلمات پیچھے بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ بھی سفر سے شریک ہو جائیں گے. اس کے ساتھ باندھ لیں. دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت. بعد الموت. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ احکامہ اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا ان محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب بن چکے ہیں. چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل میں اللہ کی یاد ہو. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح میں اور شام میں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایک فیلنگ شروع ہو جائے گی، ادراک محسوس ہوگا دل سے اللہ اللہ کی آواز آنے کا. اور یہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ پھر ساری زندگی انسان کو ملتا رہتا ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے نہ. دنیا کا مال تو آنے جانے چیز ہے، لیکن یہ من کی نعمت ایسی ہے ایک دفعہ بندے کو مل جاتی ہے تو پھر یہ واپس نہیں جاتی، رہتی ہے. الحمدللہ. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. دل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت جب بندے پہ موت آتی ہے دل اس وقت بھی زندہ رہتا ہے. اور دل زندہ ہی رہ قبر میں جاتے ہوئے بھی دل ذکر کرتا رہتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ جس ذکر کو فرشتے نہیں سن سکتے اس ذکر سے جس کو وہ سنتے ہیں یعنی لسانی ذکر، اس پر وہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہ قلبی ذکر جو ہے یہ فرشتے بھی نہیں سنتے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین رحم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر جاتے ہیں اور فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر گئے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا دے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی وسبحان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا اور شیطان بدبخت کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، یہاں اللہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما اور بحفاظت ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اندرونی خلفشار ختم فرما، آپس میں الفت و محبتوں کی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔